السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ ذو الحج کے 3 دن میں سورہ کوثر کی زکوٰۃ صغیر کے بارے میں۔ ذو الحج کے جو مہینے کے پہلے 10 دن ہیں، ان میں بزرگان دین کے جو معمول میں رہی ہے، جو عمل ان کے معمول میں رہا ہے، وہ زیادہ تر سورہ کوثر شریف کو انہوں نے 10 دنوں میں اپنے معمول میں رکھا۔ سورہ کوثر شریف کو ان 10 دنوں کے ساتھ کافی نسبت ہے۔ بزرگان دین نے 10 دنوں میں سورہ کوثر شریف کے مختلف اعمال کیے اور اپنی تصانیف میں بھی لکھے کہ پہلے 10 دنوں میں جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ اس کو 1.25 لاکھ کریں۔ اس کے بعد یا تو سورہ کوثر شریف کے 43 حروف ہیں ٹوٹل، تو یا تو 10 دن میں اس کو 43,000 مرتبہ پڑھا جائے، تب بھی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، یا پھر اس کو 4300 مرتبہ پڑھ لیں 10 دن میں، تب بھی اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ یہ جو میں آپ کے لیے زکوٰۃ کا عمل لایا ہوں، یہ عمل ہے 9 ذو الحج، 10 ذو الحج اور 11 ذو الحج، یعنی 8 ذو الحج کا دن ہوگا اور جو رات ہوگی وہ 9 ذو الحج کی ہوگی۔ 9 ذو الحج کے دن آپ نے جو سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے وہ 921 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی 8 ذو الحج کا دن اور جو رات ہوگی وہ 9 ذو الحج کی ہوگی۔ 921 مرتبہ آپ نے 9 ذو الحج کی رات کو پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو 9 ذو الحج کا دن ہوگا اور رات جو ہوگی وہ 10 ذو الحج کی ہوگی، اس میں 922 مرتبہ۔ اس کے بعد جو 10 ذو الحج کا دن ہوگا اور رات ہوگی 11 ذو الحج کی، اس میں آپ نے 923 مرتبہ سورہ کوثر شریف پڑھنی ہے، تو یہ آپ کی زکوٰۃ صغیر ادا ہو جائے گی۔ تو آپ سورہ کوثر شریف کے ذاکر بن جائیں گے۔ اس کے بعد آپ 129 مرتبہ اس کو اپنے معمول میں رکھیں گے، تو اس کے لاتعداد فوائد ہیں، دشمنوں کے لیے بھی، حاسدوں کے لیے بھی، جادو جنات بندش کے لیے بھی، یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی کامل صورت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی کثرت کر دی ہے۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو آپ سورہ کوثر کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو اولاد سے نواز دیں گے۔ اگر کاروبار نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا، رزق میں تنگی ہے، تو رزق کی کثرت ہو جائے گی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اچھائی جتنی بھی زیادہ ہے وہ کثرت میں آتی ہے، اور برائی جتنی بھی زیادہ ہے وہ تکاثر میں آتی ہے، الحاکم التکاثر۔ تو سورہ کوثر شریف جس بھی نیت سے آپ پڑھیں گے تو وہی نعمت آپ کے کثیر تعداد میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، آپ کی نسلیں اور نعمت سے فیض اٹھائیں گی۔ اور سورہ کوثر شریف کے جو موکلین ہیں وہ بہت ہی بزرگ موکلین ہیں، ان کو اہل بیت سے، حضور پاک سے خاص نسبت ہے۔ اس وقت وہ مولا علی علیہ السلام کے روضے پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، جو اس سورہ کوثر کے جو خادم ہیں، تو وہ بہت ہی بزرگ ہیں، اس سورہ کے جو خادمین ہیں، انتہائی اعلیٰ روحانیت کے درجے پہ وہ فائز ہیں۔ بزرگان دین لکھتے ہیں کہ سورہ کوثر آپ کو ولایت کے مقام تک لے جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو کسی کامل استاد کی اجازت سے پڑھیں تو آپ کو اس کے فیض اتنے ملیں گے کہ آپ کی رسائی بارگاہ الہی تک ہو جائے گی، حضور پاک کی محفل تک آپ کی یہ سورہ شریف رسائی کروا دے گی، اتنی برکات ہے سورہ شریف کی۔ اور جس نیت سے پڑھیں گے، حضور پاک کی زیارت کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو حضور پاک کی زیارت ہو جائے گی، حج کے لیے حج کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ حج کے اسباب پیدا فرما دے گا آپ کے لیے۔ بے شمار لاتعداد جو بے اولاد تھے، شادی شدہ جوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو اولاد سے نوازا۔
کیونکہ جب حضور پاک کو کافروں نے طعنہ دیا کہ آپ کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، یعنی آپ جب اس دنیا سے چلے گئے تو آپ کا نام ختم ہو جائے گا، تو اس وقت یہ سورہ شریف نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی۔ کثرت حوض کوثر بھی ہے، اس کے بعد دنیا میں حضور پاک کا نام لینے والے ابھی تک باقی ہیں، یعنی ہر جگہ پہ کوئی عبادت قبول ہی نہیں جس میں حضور پاک کا نام نہ ہو۔ لیکن فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن ہی گھاٹے میں ہیں، یعنی جو حضور پاک کے دشمن تھے ان کا نام لینے والا ابھی کوئی باقی نہیں ہے۔ تو یہ سورہ اب میرے 6-7 سال سے یہ سورہ شریف معمول میں ہے، اتنی برکات ہیں اس کی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اتنی برکات ہیں۔ کشف آپ کو حاصل ہو جائے گا اس سے، کشف قبور، کشف الصدور، بے شمار روحانی عجائبات کو ظاہر کرتی ہے یہ سورہ شریف، بشرط یہ کہ آپ کے اندر روحانیت ہو، آپ شریعت کے پابند ہوں، آپ اسلام کے اصولوں کے مطابق تقوی اختیار کرتے ہوں، تو یہ صورت آپ کے لیے ایک ایسا ہتھیار بن جائے گی کہ جہاں بھی آپ استعمال کریں گے آپ کی سوچ سے بڑھ کے یہ کام کرے گی۔ جادو کے لیے، جنات کے لیے، بندش کی کاٹ کے لیے، دشمنوں کے لیے، تو یہ انتہائی پرتاثیر سورہ ہے۔ جتنی یہ سورہ شریف قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورہ ہے، لیکن اس کے برکات تو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ تو آپ 3 دن اس میں ذوالحجہ کے 3 دن اس کی زکوٰۃ ادا کریں، کوشش کریں کہ وظائف میں جگہ کی پابندی لازمی کریں، ایک وقت کی اور ایک جگہ کی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جس دن ہم پہلے دن پڑھائی کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کے جو خادمین ہوتے ہیں، موکلین ہوتے ہیں، وہ جب حروف کی بار بار تکرار ہوتی ہے تو وہ اس جگہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں سننے کے لیے، کیونکہ جو ذکر اذکار ہے یہ ان کی خوراک ہے، اس سے ان کو تسکین ملتی ہے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ پہلے دن آ جاتے ہیں۔ اگر آپ وقت کی کمی بیشی کرتے ہیں تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ایک مہمان کو ہم بلا لیں تو ہم وہاں آپ خود ہونا تو اس نے تو ناراض ہی ہونا ہے کہ اس نے مجھے بلا لیا، اب آپ وہاں ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بزرگان دین نے، جو بڑے بڑے کاملین بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے 2 چیزوں کی کافی سختی کی ہے، ایک وظائف میں عمل میں جگہ کی پابندی، وقت کی پابندی، کہ جس دن آپ نے پہلے دن عمل شروع کیا ہے باقی 3 دن اسی وقت عمل شروع کریں۔ دوسرا، جس جگہ پہ پہلے دن عمل شروع کیا ہے اس جگہ پہ ہی 3 دن تک عمل کو مکمل کریں، اور کوشش کریں کہ عمل کے دوران لباس سفید رکھیں، اگربتی وغیرہ سلگائیں، پاک صاف جگہ پہ پڑھیں، علیحدہ کمرہ ہو، اگربتی کوئی خوشبو عطر وغیرہ لگا لیں، تو اس سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے، روحانیت میں ترقی ہوتی ہے، روحانیت جلدی اٹریکٹ ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔